ہمارے پاس نوروز کے لیے 2 حدیثیں، ایک معلّہ ابن خنیس کی جو وہی پڑھی جاتی، یہ راوی بہت مشہور راوی ہے لیکن تھوڑے سے ویک ہیں، لیکن امام سے اتنی محبت کرتے تھے گورنر مدینہ نے ان کو قتل کرا دیا۔ امام کو اطلاع ملی، پوری رات مسلح بچھا کے امام نے گورنر مدینہ کے خلاف بددعا والے اعمال کیے۔ فجر کی اذان سے پہلے گورنر مدینہ مر گئے۔ یہ معلّہ ابن خنیس کا اسٹیٹس ہے چھٹے امام کے پاس۔ اپنے خاندان کے بڑے بڑے ظالموں کے لیے امام نے اس طرح بددعا نہیں کی جیسے معلّہ ابن خنیس۔ ان کی ایک روایت ہے جو آپ سنتے ہیں، میں نہیں بتانا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نوروز بہت بڑی عید ہے اور اس دن مردے زندہ کیے گئے اور جناب اسرائیل نے پانی چھڑکا اور حضرت نوح کی کشتی وہاں کوہ جودی پہ ٹھہری اور بہت ساری باتیں کہ جو میرا اس وقت کا اسرائیل ہے کہیں وہ توہین والا نہ بن جائے۔ ایک بالکل اسی کے پیرالل نیکسٹ پیج پر آپ کو ایک حدیث ملے گی۔ منصور دوانقی نے 7ویں امام کو بلایا اور کہا فرزند رسول کل ہم نوروز سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میں اپنی فوج کو اپنے سامنے سے وہ جو پریڈ کرتے ہیں نا ایسے خاص دن میں 26 جنوری کو انڈیا میں ہوتا ہے یوم ڈیموکریسی ڈے، پاکستان میں ابھی 23 مارچ کو یوم پاکستان، تو فوجی دستے پریڈ کرتے کل میری فوج آئے گی، آپ بھی آئیے، اور وہ لوگ آ کے نظر دیں گے، گفٹ دیں گے، وہ آپ قبول کیجئے۔ امام نے فرمایا نوروز کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ ہر سال ہم مناتے ہیں، یہ عید ہے۔ کہا میں نے اپنے جد کا پورا کلام دیکھ ڈالا ہے، مجھے ایسی کوئی عید اس میں نہیں ملی، یہ تو پارسیوں کی، یہ تو مجوسیوں کی، یہ تو 2 خداؤں کو ماننے والے کی عید ہے۔ منصور نے کہا لیکن فرزند رسول، یہ بھی ایک بہت اہم جملہ ہے لیکن الگ ایک تقریر، کہا کہ میں تو صرف اپنی فوج کو خوش کرنے کے لیے سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ بنو امیہ عرب تھے، بنو عباس جو تھے وہ اس کے خلاف جب موومنٹ چلایا تو انہوں نے اپنی فوج میں سارے ایرانی بھرتی کیے۔ اب کہا ان کو خوش کرنا، یہ تو ان کی عید ہے۔ اب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو ویلنٹائن ڈے منانا پڑتا کہ یہاں کا دستور یہی ہے۔ تو اب وہ جو فوج تھی وہ فوج تھی ایرانی، مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ عید چلی آ رہی کام ہے، تو اس وقت صرف پولیٹیکل ریزن سے یہ عید منا رہا ہوں۔ تو امام اس کے بعد آ کے بیٹھے، گفٹ تھے ملے اور وہ امام نے ایک شاعر کو دے دیا۔ خلاصہ یہ کہ امام نے کہا ایسی کوئی عید ہی اسلام میں نہیں، خالی یہ نہیں کہا میں نے اپنی جد کا سارا کلام دیکھ ڈالا، کہیں مجھے نہیں 2 حدیث ہیں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ۔ کون سی حدیث لیں گے کون سی حدیث نہیں لیں گے؟ اپنے فائدے والی حدیث لیں گے، اس کا نام دین ہے، یعنی ریسرچ کریں گے جو مجتہد مرجع کا کام ہے۔ چنانچہ تمام مراجع نے کہا نوروز عید نہیں ہے، وہ والی حدیث زیادہ اسٹرانگ ہے۔ البتہ نوروز میں 4 چیزیں جس کو اعمال نوروز کہتے ہیں، میں اختتام پہ آ گیا، اب اس سے میسج مل رہا۔ 4 چیزیں اعمال نوروز۔ نمبر 1 غسل نوروز، البتہ یہ غسل بھی رجا کی نیت سے ہوگا۔ نمبر 2 نوروز کا روزہ۔ نمبر 3 نوروز کی نماز جو ظہر اور عصر کے بعد پڑھی جاتی ہے 4 رکعت، اور جس میں 50 سورے پڑھے جاتے ہیں، 5 سورے، ایوری سورہ 10 ٹائمز، انا انزلنا اور 4 قل۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا۔ یہ نوروز کی، اور نماز کے بعد ایک مختصر دعا سجدے میں جا کے، تو آپ ریکارڈ کر لیں تو موبائل اپنے سامنے برابر رکھ کے پڑھتے جائیے دعا۔ یہ 3 اعمال نوروز کے ہیں۔ عید، نوروز کوئی عید نہیں، لیکن اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، بچوں کو عیدی دینا، خوشبو لگانا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اعمال نوروز میں یہ 3 چیزیں، مگر موسٹ امپورٹنٹ نوروز کا عمل ہے نوروز کا ٹائم۔ نوروز کا ٹائم کسے کہتے ہیں؟ نوروز کا ٹائم کہتے ہیں وہ ٹائم جب سورج، یعنی پورا 12 مہینے کمپلیٹ ہو، جیسے نیو ایئر نائٹ پوری دنیا میں کس طرح منائی جاتی ہے، وہ ہے نوروز کا ٹائم، نیو ایئر نائٹ۔ عام طور پہ آج کل دنیا کا طریقہ ہے 11:59 رات کے، اب لوگ تیار ہو گئے جیسے ہی 12 بجے ٹائمز اسکوائر کے اندر، تو وہ کیا وہ اوپر سے گولا گرتا ہے، اور ٹرافلگر اسکوائر میں کیا ہوتا ہے اور میلبرن میں کیا ہوتا ہے، وہ تو ایک ٹائم فکس ہے۔ لیکن نوروز کے کیلنڈر میں ٹائم ہر سال الگ ہوتا ہے۔ وہ جو ٹائم ہوگا وہاں سے نیو ایئر شروع ہو رہا ہے، یعنی وہاں سورج پورے 12 مہینے کمپلیٹ کر کے پھر پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔
لفظ بڑا مشکل ہے، تحویل آفتاب برج حمل میں، انگلش عربی، انگلش بہت آسان. نوروز کا ٹائم اسے کہتے ہیں جب وہ جو ہوروسکوپ ہے نا 12، اس کے اندر ہوروسکوپ میں 12 اسٹار ہے نا، پہلا والا ایریس 21 مارچ کو شروع ہوتا ہے، وہ ہے نوروز. وہ نوروز ہے فرسٹ ڈے. البتہ کتنے بجے؟ 11:59 یا 12 مڈ نائٹ. تو ہم لوگوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا نیو ایئر کے لیے، سورج تو اس پہ نہیں چلتا، اس کا ایک ٹائم، وہ ٹائم پہ پوری دنیا کو اللہ چینج کرتا. ہمیں نظر نہیں آتا. انڈیا پاکستان میں کہیں ایسٹ افریقہ میں بھی وہ پانی میں گلاب کا پھول رکھتے تھے اور ویٹ کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ ٹائم آئے گا گلاب کا پھول گھومے گا. یہ چیزیں کوئی شرعی چیزیں نہیں، شریعت کے خلاف بھی نہیں. مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم آسٹریلیا آ رہا تھا، میلبرن نہیں، فرسٹ ٹائم آ رہا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ 25-30 سال تو ہو گئے ہوں گے. لیکن مولانا آپ جا رہے ہیں آسٹریلیا تو ناردرن ہیمیسفیئر سے ساؤدرن میں جائیں گے نا تو آپ ایکویٹر کراس کریں گے. اس وقت دیکھیے گا ایکویٹر سے جس وقت پلین کراس کرے گا نا، پانی الٹا گھومنے لگے گا، انڈا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، میگریٹ نارتھ پول ساؤتھ پول ہو جائے گا، ساؤتھ پول نارتھ پول. مجھے تو خیر کچھ ایسا نہیں ملا، لیکن وہ ایک بات بہت مشہور ہے، جیسے ہی آپ ایکویٹر سے گزرتے ہیں نا ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے. نوروز اپنی جگہ اسلام میں ہے کہ نوروز کا جو ٹائم ہے اس وقت پوری ایک سرکل، جو 12 ہاروسکوپ ہے، یاد رکھیے گا 12 کمپلیٹ ہو کے دوبارہ فرسٹ کا نام ہے عربی میں حمل، انگلش میں شاید ایریس. میں پروناؤنسیشن میں غلطی کر رہا ہوں لیکن بات صحیح ہے، ARIES. یہ ہے نوروز کا ٹائم. جو بہت سے لوگ 21 مارچ کو جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا اسٹار کیا ہے؟ ایریس. یہ نوروز اس کا ٹائم. اچھا اب یہ کیا ٹائم ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے جب سال میں دن اور رات بالکل ایکول ہو جاتے ہیں، 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات. یہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 8:37، یہ ہے کہ جہاں دن اور رات بالکل 12 گھنٹے کے ہو گئے ایکویٹر پر. ہم ذرا ایکویٹر سے نیچے تو تھوڑا 2-4 دن کا فرق پڑے گا. یہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، 21 مارچ کو اور 22 سپٹمبر کو، دن اور رات برابر. تو جو مارچ میں ہوتا ہے وہ ہے نوروز. اچھا اس کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے، اعتدال الربیع، وہاں سے اسپرنگ شروع ہوتا. اب یہاں آسٹریلیا میں تو ہر چیز الٹی، مومنین بھی الٹے ہیں، تو وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارا آٹم یا فال ہوتا ہے. لیکن باقی ناردرن ہیمیسفیئر میں جہاں سے 21 مارچ اسپرنگ شروع ہوتی ہے، پہچان کیا ہے؟ 12 گھنٹے کے دن 12 گھنٹے کی رات، وہ ٹائم. اس وقت اللہ پوری دنیا کا نظام چینج کرتا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ رواج ہے، نیو ایئر آتا ہے نا گھر کا فرنیچر چینج کرتے ہیں، نیو ایئر آتا ہے نا گھر کا پینٹ کلر چینج کرتے ہیں، نیا پینٹ کرواتے ہیں، بہت ساری چیزیں. اللہ اس طرح سے پوری دنیا میں چینج لاتا ہے. ایک نیا سال آیا نا، اللہ نے اس کو نیا کیا. اب وہ بہترین موقع ہے دعا مانگنے کا. چینج ہو رہا ہے. اگر کسی کو اپنی حالت چینج کرنا، مثلا غریب ہے امیر ہونا، اگر یہ چاہیے یہ چینج، بیمار ہے ہیلتھ چاہیے، ایک چینج ہے نا. بیمار آدمی کا نہیں بس بیمار مجھے ٹھیک ہے، بیماری مجھے پسند ہے، مجھے نہیں چاہیے کوئی چینج، اس کے لیے نوروز نہیں. لیکن کوئی کہے نہیں مجھے اپنی حالت چینج کرنا ہے، ہیلتھ چاہیے. کوئی آدمی ہے مثلا اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو چینج چاہیے. کیا چینج چاہیے؟ اولاد والا ہونا. شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کو چینج چاہیے. میرڈ لائف تو دنیا کی سب سے بڑی چینج. اب کتنی میں لسٹ گناؤں گا، وقت تو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. جتنی چینجز آپ کو اپنی لائف میں چاہیے، دعا تو کہتے ہی اسے. دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں جو آپ سارا سال مانگتے ہیں، کوئی چینج ہی تو اللہ سے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چینج آپ کو چاہیے ہوتی. حتیٰ دینی اعتبار سے بھی نالج کم ہے، چینج چاہیے. خداوند دین کی زیادہ نالج آ جائے. عبادت میں کمی ہے، چینج چاہیے، زیادہ عبادت کروں. ایک آدمی کہے کہ نہیں میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، واجب خمس دیتا ہوں، بس یہ میرے لیے انف ہے. اتنا ہی اللہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا، اتنا ہی کر رہا، بس یہی انف. ایک کہے کہ نہیں مجھے چینج چاہیے اور. تو جو بھی آپ کو چینج چاہیے، اور یاد رکھیے اس کا ایگزیکٹ ٹائم بہت امپورٹنٹ. اس وقت اللہ وہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات ہوئی، سورج ایریز یا حمل میں پہنچا، فرسٹ اسٹار جو ہے ہوروسکوپ کا، اور پوری دنیا چینج ہو رہی. اور یہ دعا پڑھنا، یا مقلب القلوب والابصار ویا مدبر اللیل والنہار ویا محول الحول والاحوال.
اے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دینے والے، کیسے کیسے لوگوں کے دل اللہ نے بدلتی ہیں. یزید کا اپنا بیٹا کیسا اس کا دل بدلا. یا مقلب القلوب والابصار، آنکھیں بدل جاتی. وَيَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کو بدلنے والے. دن آتا ہے تو پھر بدل کے رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے. یہ اللہ کر رہا. وَيَا مُحَوِّل، یہ لفظ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. محول، محول کے معنی حالت بدلنے والا، حالت چینج کرنے والا. اے حالت کو بدلنے والے، یا محول الحول والاحوال، اے حالت بدلنے والے. یہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں. اصل دعا کیا ہے؟ حول حالنا الی احسن الحال، ہماری حالت کو بدل کے بہترین حالت کر دے، بیسٹ. دنیا میں ہر جگہ الگ ٹائم ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگی آپ ٹھیک اس ٹائم پر، منٹ نہیں، آور پلس منٹ پلس سیکنڈ پلس مائکرو سیکنڈ. یہ معلوم ہے نا جب راکٹ جاتے ہیں آسمان میں، اس میں مائکرو سیکنڈ کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ دعا پڑھی اور یا ذل جلال والاکرام اینڈ اس پر کریں. پھر آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کو اس سے بینیفٹ ملے. اچھا، اب یہ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جو ہے پورے سال آپ کی حالت چینج ہوگی، اچھی ہوگی. چینج کا مطلب اچھی حالت. تو سال میں جتنے دن ہوتے ہیں نا، اتنی بار یہ دعا پڑھنا شروع کیجیے. 365 یا 366 بھی ایک روایت میں. لیکن وہی فارمولا جو مکے میں جانے کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا فارمولا. خانہ کعبہ کے طواف کا فارمولا آپ کو یاد ہے نا. آپ میں سے آدھے لوگ تو مکہ جا چکے، باقی جو نہیں گئے اللہ ہر ایک کو وہاں لے کے جائے. لیکن ایک مسئلہ بھی سے سن لیجیے. خانہ کعبہ کے طواف کہا جتنے سال کے دن ہیں نا، اتنے طواف کرنا مستحب ہے ڈیورنگ یور اسٹے. 360 ڈیز ایک راؤنڈ فیگر 360. اتنا نہ کر سکو تو جتنے ویک ہیں 52، وہ بھی نہ کر سکو تو جتنا پاسبل ہو. تو 366 ٹائم آپ یہ دعا پڑھیں اس طرح سے کہ ٹائم سے پہلے سٹارٹ کر دیں، 15 منٹ پہلے، تاکہ آپ پڑھتے رہے اسی میں ٹائم آ کے گزر جائے. آپ کو اتنا زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت نہ پڑے. یہ دعا پڑھتے رہیے اور ذہن میں الگ الگ کر کے نہیں، ایک حاجت رکھیے کہ آخر کیا حالت کی کیا تبدیلیاں آپ کو چاہیے. اگرچہ آپ نے یہاں گیند اللہ کے کورٹ میں ڈال دی، یا خدا تو زیادہ بہتر جانتا ہے، جو میری حالت ہے اس سے بہتر حالت بنا دے، اب اللہ خود ہی کر لے گا. لیکن یہ دعا کے الفاظ آپ کی زبان پہ 837 پہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ 366 نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ ہیں، تو 52 ٹائم پڑھی جو سال کے دن. اور یہ بھی نہ پڑھ سکے تو ایٹ لیسٹ 40 30. اور یہ آپ کے پورے سال کا فیصلہ کرے گی. کہ کووڈ کی پریشانی ہو، کہ جاب کی پریشانی ہو، کہ ویزوں کی پریشانی ہو، کہ اور جو عام زندگی کے مسئلے.